بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول معصوم ہے لا تکرہو مرضکم علی الطعام فإن اللہ یطعمہم ویستحم۔ فرمایا اپنے بیماروں کو ان کی خواہش کے خلاف کھانے پر مجبور نہ کرو کیونکہ ان کو خدا کھلاتا پلاتا ہے۔ فرمانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دواء مرضکم بصدقہ، تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ایک شخص حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے اہل خانہ میں 10 لوگ ہیں اور سب کے سب بیمار ہیں۔ فرمایا کہ سب سے بہتر علاج صدقہ ہے کیونکہ صدقے سے بہتر اور جلد تر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ ہم اہل بیت بخار کا علاج سیب اور ٹھنڈے پانی سے کرتے ہیں۔ فرمایا بخار کے لیے سبز سیب بہتر ہے۔ فرمایا جو بخار میں مبتلا ہو اس کو سیب کھلاؤ کہ سیب سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ فرمانے رسول خدا ہے کہ بخار کی صورت میں گرمیوں میں ماتھے پر ٹھنڈا کپڑا رکھا جائے اور سردیوں میں مریض کے ہاتھوں کو پانی میں رکھا جائے۔ فرمایا گرم پانی اور شہد ملا کر استعمال کرنا بھی بخار میں مفید ہے۔ ابن عباس سے نقل ہوا کہ قیامت سے پہلے خداوند کریم تمام میٹھے پانیوں کو خشک کر دے گا سوائے آب زمزم کے۔ فرمایا کہ آب زمزم بخار اور سر درد کو ختم کرتا ہے اور آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ بخار کے مریضوں کو گنے کی بنی ہوئی گڑ، براؤن شوگر یا شکر کو پانی میں شربت بنا کر دن میں 3 یا 4 دفعہ دیا جائے۔ فرمایا کہ سرکے کو پانی میں ڈال کر مریض کو دینا بخار کو ختم کرتا ہے۔ فرمانے امام علی رضا علیہ السلام ہے کہ پانی کو 7 دفعہ ابال لیں، ہر مرتبہ پانی ایک برتن سے دوسرے برتن میں انڈیلا جائے، مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ حضرت امام محمد تقی فرماتے ہیں کہ چکور کا گوشت بخار میں مفید ہے۔ فرمانے امام محمد تقی علیہ السلام ہے کہ بھنا ہوا گوشت یا کباب پیاز کے ساتھ کھانا بخار میں آرام دیتا ہے۔ فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ بخار کی پہلی ہی رات 7 یا 10 ماشا اسمگول کھانا بخار کو ختم کرتا ہے۔ فرمانے امام موسیٰ کاظم ہے کہ پرانے بخار کے لیے کلونجی اور شہد کو ملا کر استعمال کیا جائے۔ فرمانے امام موسیٰ کاظم ہے کہ آلو بخارا پلمس اندرونی اور بیرونی بخار کو ختم کرتا ہے اور سفرہ کی زیادتی کو بھی ختم کرتا ہے۔ فرمانے امام علی رضا ہے کہ سنجد، جسے غبیرہ بھی کہتے ہیں، رشین اولیوز، بخار کو ختم کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ پیاز بخار کو ختم کرتا ہے، نروس سسٹم کو تقویت دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زیتون کا تیل اور سرکہ ملا کر مریض کو دینے سے بخار ختم ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بنفشے کا تیل جو زیتون کے تیل میں تیار ہو، اس میں کاسنی کا پاؤڈر ملا کر مریض کے ماتھے پر لگانے سے بخار ختم ہوتا ہے اور سر درد کو آرام ملتا ہے۔ فرمایا کہ ہجامہ، ویٹ کپنگ اور فسد بھی بخار میں مفید ہے۔ فرمانے امام علی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اناب، ججیب بخار کو کم کرتا ہے۔ فرمانے امام علی رضا ہے کہ اگر اندرونی بخار ہو اور بیرونی بخار مشاہدے میں نہ آئے تو مریض کو مسور کی دال کھلائی جائے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں بخار کو کم کرتی ہیں: مریض کو الٹی کروانا، مریض کو پسینہ آنا اور ایسی چیز مریض کو کھلانا جس سے مریض کا معدہ صاف ہو جائے، یعنی سنا مکھی یا اسمبغول ثابت وغیرہ دینا۔ قول معصوم ہے کہ آلو کے ٹکڑے سرکے میں بھگو کر ماتھے پر لگانے سے بخار میں فائدہ ہوتا ہے۔ رسول خدا نے ہے فیور اور سیزنل الرجی کی صورت میں کھجوریں کھانے اور بائیں کروٹ سونے سے پرہیز کرنے کی تلقین کی۔ بخار کے مریضوں کے لیے جامعہ امام علی رضا دوا کو سونف کے پانی کے ساتھ استعمال کرنے کی تلقین ملتی ہے۔ دوا حضرت امام موسیٰ کاظم یعنی حلیلہ، سونف اور شکر بخار میں بے حد مفید ہے۔ فرمایا کہ سردیوں میں سونف کی جگہ مستکی، جسے میسٹک بھی کہتے ہیں، استعمال کی جا سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔